بعد آواز زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے والے دوست تقریباً تھوڑے سے وقت میں 1000 سے زیادہ مجھے فالو کر رہے ہیں، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ تھوڑے سے عرصے میں میرے چینل کی بڑی کامیابی ہے۔ جو بھی اسلامی بھائی اور بہنیں مجھے سن رہے ہیں، میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ والی زندگی ہماری کامیاب بن جائے۔ تو آج ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا، یہاں پہ تھوڑا سا اجمالی ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ آگے سورہ ہود میں آپ پڑھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا آتاتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لواطت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ اسی پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی یہ اغلام بازی لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اس لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگان دین کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا لوئینا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام عمل قبول کرنے والا بنایا ہے۔ اور لواطت انسان تو انسان جانور کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس لیے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء،
بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بل فعلی کرتے ہو، اور وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں چھوڑتے ہو۔ انسان کو شہوت اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے اور دنیا کی آبادی ہو، اور عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا کہ ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی اس طرح اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمی نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل ہوتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اب قوم کیا جواب دے رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جو فرمایا، اب آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا، إِلَّا أَن قَالُوا أُخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، مگر یہی کہنا، اس کے سوائے کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو فعل کبیح میں مبتلا تھے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتے تھے، اور چاہیے تو یہ تھا وہ راستے میں آ جاتے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوچتی ہے کہ اسے اچھی چیزیں بری لگنا اور بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنے کو برا اور نہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنے کو باعث عار اور بغیر داڑھی والے سے رشتہ کرنے کو قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے ہیں، اور گانے باجوں فلموں ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا فرسودہ عمل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں، صرف اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو تنگ ذہنی اور غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات کو روشن خیالی کہتے ہیں، اپنی عورتوں کو غیر مردوں سے دور رہنے کو اپنی بے عزتی، جب ان کا غیر مردوں سے ملنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہو رہی ہے، حرام کمائی کو اپنا حق اور ضرورت جبکہ حلال کمائی کو اپنی حق تلفی قرار دیتے ہیں، امانت و دیانتداری اور سچائی کو بولا پن جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کاری کو اپنی چالاکی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ انجیناہ واہلہ الا امرأتہ، جب قوم نے یہ گستاخانہ جواب دیا نا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے اولاد وغیرہ، ان کو نجات دے دی۔ الا امرأتہ کان من الغابرین، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔
جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام والا تھا وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ رہی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، یہ عذاب میں بھی مبتلا ہو گئی۔ اب عذاب کیا دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی، جو پتھر آ رہے تھے اس میں گندک اور آگ سے مرکب تھے، یعنی کہ وہ جو گولے آ رہے تھے اس میں وہ آگ کے گولے تھے، اور گندک یہ جو ہم اپنا جیسے دھماکہ ہو جاتا ہے، یعنی آج کل کے سمجھو بامب ان کے اوپر برسائے جا رہے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آگے دوسرا بیان ہو رہا ہے۔ اب 3 جو آیتیں رہ گئی ہیں اس پارے کے ہم آج اسی کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مدائن کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول پورا پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ مدائن حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدائن تھا۔ اس بستی کا نام مدائن اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدائن کی اولاد میں سے تھے۔ مدائن اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار فاصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدائن کے ہم قوم تھے، اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے، اور یہ جو فرمایا نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا پورا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھے ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا، اور دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہے۔ یہ لوگ مدائن کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ کیا کرتے تھے، ان کی بری خصلت یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جانا، اور راہگیروں سے کہتے تھے کہ مدائن شہر میں ایک جادوگر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بعض لوگ مسافروں پر ڈکیتیاں ڈالتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا نا وَانظُرُوا، یعنی پچھلی آیتوں کے حوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام و مآل عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو۔ ظاہر یہ ہے کہ کلام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے،
اور آپ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے سے پہلی امتوں کے تاریخی حالات معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت پکڑنا حکم الہی ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، فرمایا تو فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو فرقے ہو گئے کہ ایک فرقے نے مانا اور ایک منکر ہوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے، اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے 8واں پارہ بھی جو مکمل کر لیا، کل انشاءاللہ تعالی ہم 9ویں پارے سے شروع کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پاک کتاب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔